اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ جناب خداوند کریم نے، وہ اس خدا نے جو میرا رحیم ہے، جو کریم ہے، جو عظیم ہے، اس نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے چن لیا آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالمین میں سے۔ میرے خداوند کریم نے یہاں پر آدم کو چنا ہے، نوح کو چنا ہے اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو چنا ہے۔ آج جو میں نے ذکر کرنا ہے وہ ذکر یہی ہے کہ خداوند کریم نے آل ابراہیم کو کیا فضیلتیں عطا کی ہیں، کہ خداوند کریم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل۔ دونوں بیٹے ہی بہت پیارے ہیں، اور پھر خداوند کریم نے کس طریقے سے ان اسحاق، جناب اسحاق علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو آپس میں کیسے ملایا، اور جن کے نسل جب ملی تو جناب میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آج میں نے اپنے امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ فرجہم کی والدہ گرامی کا ذکر کرنا ہے کہ ماں کا رتبہ کیا ہے اور آپ کیسے اس گھر میں تشریف لائیں۔ ماں کے رتبے کے لیے یہ ہے کہ ماں کے رتبے کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی ماں کے سامنے اف بھی نہ کرو، اور میرے مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی ماں کو راضی کرتا ہے اس نے سمجھو اللہ کو راضی کر لیا۔ اور میری بی بی پاک زہرا سیدۃ النساء العالمین فرماتی ہیں، جو خود بھی ماں ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور یہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیا ہے؟ یہ جنت کے جانے کے لیے پہلی سیڑھی ہے کہ اگر ماں کی خدمت کرتے ہو تو جنت میں جانے کا رستہ بن جاتا ہے۔ اور میرے مولا حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں جو سب سے پہلے دعا پہنچتی ہے، چاہے لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے لیے دعا کریں، لیکن جو سب سے پہلے اللہ کے حضور میں دعا پہنچتی ہے وہ ماں کی دعا ہوتی ہے۔ میرے مولا حسین نے، میرے مولا امام زین العابدین نے، اسی طرح ماں کے متعلق سب میرے ائمہ نے ذکر کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک چھوٹی سی ذکر کرتی چلی جاؤں کہ جب کھانا لگتا تھا تو میرے مولا کبھی کسی کھانے کی طرف پہلے ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے جب ماں کھانے میں ساتھ بیٹھی ہوتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا، کیا معلوم
جس چیز کی طرف میں ہاتھ بڑھاؤں وہ میری ماں کو پسند ہو، تو جو چیز میری ماں پہلے اٹھائے میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس چیز کو پہلے اٹھاؤں۔ اتنی عزت اور احترام ہمارے ائمہ طاہرین کی نظروں میں ماں کی تھی۔ میرے مولا اسی طرح سب مولا نے والدہ کے متعلق، ماں کے متعلق ذکر کیا ہے۔ میرے مولا تقی کہتے تھے کہ جیسے کوئی نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے، ایسے ماں کی دعا خداوند کریم کے حضور پہنچتی ہے۔ اور میرے مولا نقی فرماتے ہیں کہ انسان کا نصیب بلند ہو جاتا ہے جب وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ میرے مولا حسن عسکری اسی طرح فرماتے ہیں، میرے مولا حسن عسکری علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام ماں کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر تم پوری زندگی خدا کی عبادت کرتے رہو اور پھر اس کے بعد آپ خاموش نہیں ہوئے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اور اپنی پوری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جاؤ لیکن اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے تو ہم تمہاری شفاعت نہیں کریں گے۔ تو ماں کا درجہ اتنا بلند ہے۔ اور آج میں نے اپنے امام زمانہ کی والدہ کا ذکر کرنا ہے۔ کس قدر عظیم ہستی ہے میری بی بی نرجس خاتون، کس قدر احترام کے قابل ہیں آپ۔ اور ایک بات اور میں بتاتی چلی جاؤں، میرے امام نے فرمایا ہے کہ جو بے شک امام کی والدہ معصوم نہیں ہے لیکن ایک معصوم کی ماں تو ہے نا، تو خداوند کریم ان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کوئی غلطی نہیں کرتے، ان الخطا ہو جاتے ہیں۔ جو معصوم کی والدہ ہیں ان کے لیے ذکر ہے۔ اور آج ذکر کرنا ہے میں نے اپنی پاک بی بی کی عظیم بہو جناب نرجس خاتون۔ آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کا نام ثقل ہے، کچھ سوسن کہتے ہیں اور کچھ نرگس کہتے ہیں۔ میری بیوی کا گھر میں نام جو پکارا جاتا تھا وہ ملائکہ پکارا جاتا تھا۔ جناب حسن عسکری علیہ السلام ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہیں، سامرا میں ہیں، اور میری بیوی حکیمہ خاتون جب اپنے بھائی نقی علیہ السلام کے گھر آتی ہیں، جیسے اور بہنیں ہیں ایسے یہ بہن بھی بہت پیار کرتی ہیں اپنے بھائی سے۔ جناب بنی ہاشم میں کہ گھر کی بہنوں کی مثال ہی جدا ہے، اہل بیت کی بہنوں کی مثال ہی جدا ہے۔ کہیں جناب زینب نظر آتی ہیں، کہیں جناب معصومہ قم نظر آتی ہیں، اور کہیں جناب مجھے بی بی حکیمہ خاتون نظر آتی ہیں۔ اور آپ بار بار کہتی ہیں کہ ایسی لڑکی چاہیے جو بہت پیاری ہو، کیونکہ میرا حسن عسکری بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو میرے مولا نقی مسکرا کے فرماتے ہیں کہ ہمارے 12ویں نے آنا ہے اور اس کے لیے ایسی ہی بیوی ہونی چاہیے، ایسی زوجہ ہونی چاہیے، میرے 12ویں کے لیے ایسی ماں ہونی چاہیے کہ جو مثل حجرہ ہو۔ تم جانتی ہو نا
کہ جو عمل ہاجرہ نے کیا ہے اپنی اولاد کے لیے صفا و مروہ کے درمیان چکر لگائے ہیں، کہ آج مرد بھی انہی جگہوں پہ چکر لگاتے ہیں، اور یہ ایک ماں کی اس وقت کی بے چینی اور بے قراری کا اظہار ہے کہ وہ جو کبھی نیچے اترتی تھی اپنی اولاد کو دیکھتی تھی اور کبھی پانی کے لیے اوپر آتی تھی کہ میرا بچہ پیاسا ہے۔ تو مجھے ایسی ہی صفات والی بہو بھی چاہیے۔ اور یہ دونوں بہن بھائی عموماً بیٹھ کے ذکر کرتے تھے۔ میرے مولا حسن عسکری علیہ السلام بھی سنا کرتے تھے۔ ایک دن جناب نقی علیہ السلام نے، آپ نے اپنے پڑوس میں جو جناب ابو ایوب انصاری، آپ جانتے ہیں جناب ابو ایوب انصاری وہ تھے جو مدینے میں تھے، اور جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ میری اونٹنی اس جگہ رکے گی، جہاں اونٹنی رکے گی میں اس جگہ ہی اتر جاؤں گا، اور آپ کی اونٹنی نے جا کے جناب ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ رکی تھی۔ تو انہی کی نسل سے ایک شخص آپ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ تو آپ نے ایک دن ان کو اپنے پاس بلایا، اور ان کا نام تھا بشر بن سلیمان۔ آپ نے کہا کہ بشر بن سلمان کو بلا کر لاؤ۔ اپنے خادم کافور سے کہا، کافور گئے اور جا کر بلا کر لائے۔ بشر آئے، آ کر سلام کیا اور بیٹھ گئے نظریں جھکا کر ادب کے ساتھ، کیونکہ میرے امام کے سامنے کون نظریں اٹھا کے بات کر سکتا ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ کس بات کے لیے آپ نے مجھے بلایا، کیا حکم ہے میرے مولا، بتائیں۔ آپ نے کہا کہ آج تم سے کچھ کام ہے، اس لیے کہ ہمارے اجداد کے بھی تم وفادار رہے ہو۔ تمہارے اجداد ہمارے جد رسول خدا کے اصحاب میں شامل تھے۔ تم ہم اہل بیت کے بہت پیارے اور قابل بھروسہ ہو۔ آج دل چاہتا ہے کہ تمہیں ایک اور شرف سے نوازیں اور تمہاری عزت میں اور اضافہ ہو۔ دیکھو یہ بہت راز کی بات ہے، اور یہ بات تم نے کسی سے کہنی نہیں۔ میں تمہیں ایک کنیز خریدنے کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے ایک زرد رنگ کی تھیلی نکالی، اس میں 220 دینار ڈالے، اور پھر رومی زبان میں آپ نے وہیں بیٹھے خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد کہا کہ یہ خط لے کے تم چلے جاؤ اور دجلہ کے ساحل پر پہنچ جاؤ، لیکن دوپہر سے پہلے پہلے تم دجلہ کے ساحل پہ پہنچ جاؤ، یعنی بصرہ چلے جاؤ۔ بصرہ میں سی پورٹ تھا جہاں پر کشتیاں آتی تھیں، اور دیکھو جب تم وہاں پہنچو گے تو چند کشتیاں اسیروں کی نظر آئیں گی، اور ان میں کنیزیں ہوں گی، اور ان کنیزوں کو خریدنے کے لیے بنی عباس کے شاہی افراد اور کچھ عرب کے نوجوان اور کچھ دوسرے لوگ بھی ان کنیزوں کو خریدنے کے لیے وہاں آئیں گے، اور وہاں پر ایک پردہ فروش یعنی کہ جو کنیزوں کو بیچنے والا ہے، جس کا نام عمر بن یزید ہوگا، ان کنیزوں کو فروخت کر رہا ہوگا۔ تم عمر بن یزید کے سامنے بالکل اس وقت مت جانا جب بنی عباس کے شاہی افراد اور عرب کے نوجوان اور دوسرے لوگ کھڑے ہوں گے، تم دور کھڑے دیکھتے رہنا، اور وہ چاہے دن تمہارا گزرنے لگ جائے لیکن تم وہاں انتظار کرنا کہ وہ سب کو وہ کنیز کو دکھاتے رہے اور فروخت کرتا رہے۔
کچھ دیر کے بعد جب وہ خریداروں کو دکھانے کے لیے ایک کنیز کو لائے گا جو ریشمی لباس پہنے ہوگی اور جس کے چہرے پر نقاب ہوگی، اور وہ خریداروں کے سامنے جانے اور ان کے ہاتھ لگانے اور چھونے سے منع کرتی ہوگی اور بہت گھبرائی بھی ہوگی اور اپنی رومی زبان میں فریاد کر رہی ہوگی، اور وہ اپنی رومی زبان میں یہ کہتی ہوگی، ہائے میری بے پردگی، ہائے میری بے پردگی۔ تو بعض خریدار یہ کہیں گے کہ یہ بہت پاک باز کنیز ہے، بہت پاک دامن ہے، اس لیے کہ یہ بار بار یہ کہہ رہی ہے ہائے میری بے پردگی، تو ہم اسی کو خریدیں گے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے 300 دینار تک دینے کو تیار ہیں۔ بردہ فروش عمر بن جو تھا وہ تیار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس کنیز کو بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جب وہ اس کنیز کے پاس آتے ہیں تو وہ کنیز کہتی ہے کہ اگر کوئی حضرت سلیمان بن داؤد یا ان کی مثال کا کوئی بادشاہ بھی آ جائے تو بھی مجھے وہ پسند نہیں ہوگا۔ بردہ فروش کہتا ہے کہ میں کب تک تجھے یہاں لے کے بیٹھا رہوں گا؟ عمر بن یزید کہتا ہے میں کب تک یہاں لے کے تجھے کھڑا رہوں گا؟ آخر تجھے فروخت کرنا ہے۔ تو وہ کنیز کہتی ہے کہ ٹھہر جا، تھوڑی دیر صبر کر، مجھے خریدنے والا آنے والا ہے اور میں اپنی مرضی سے خریدار منتخب کروں گی جس کی وفاداری اور امانت داری پر میرا دل مطمئن ہوگا۔ میں جس کو پسند کروں گی وہ ظاہر عزت دار خاندان سے ہوگا، عزت دار گھرانے کا ہوگا، شریف انسان ہوگا، کوئی مہذب ہوں گے جنہیں میں پسند کروں گی۔ اور دیکھ اگر تو نے میرے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرنے کی کوشش کی اور مجھے زبردستی بیچا تو میں ہلاک اپنے آپ کو کر لوں گی۔ جب میرے مولا نے کہا جب وہ کنیز یہ بات کر رہی ہوگی اس عمر بن یزید سے، اس وقت تو اٹھنا اور اس بردہ فروش کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ رومی زبان میں بات کر رہی ہے، میرے پاس ایک رومی زبان اور رومی رسم الخط میں ایک مرد شریف کا خط ہے جس میں اس نے اپنے کرموں، شرافت و سخاوت کو، شجاعت کو بیان کیا ہے۔ تم یہ خط اس کنیز کو دے دو تاکہ وہ اس صاحب خط کے اخلاق و عادات کے متعلق غور کر لے۔ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جس کی وفاداری اور امانت داری پر اس کا دل مطمئن ہو، تو شاید صاحب خط نے اس میں اپنی امانت داری، وفاداری، شرافت کا ذکر کیا ہے، تو وہ یہ خط پڑھ کر مطمئن ہو جائے اور کچھ غور کرے اور شاید وہ میرے ساتھ چلنے پہ تیار ہو جائے۔ تو یہ رومی زبان کا جو رسم الخط میں لکھا ہوا خط ہے یہ اس کو دے دو، اور میں جس نے یہ خط دیا ہے میں اس کا وکیل ہوں، اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے یہ خط دے کر۔ اگر وہ اس کو قبول کر لے تو پھر تو اسے میرے ہاتھ فروخت کر دینا، میں تو بس اس کریم شخص کا وکیل ہوں۔ بشر بن سلیمان کا بیان ہے کہ جو کچھ میرے مولا حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں نے پورا اسی طرح تعمیل کی۔ میں سارا دن بیٹھا رہا اور جب شام ہونے لگی اور وہ کنیز رہ گئی اور سب لوگ چلے گئے، اور وہ جو آخری آدمی تھا جو یہ کہہ رہا تھا، اور کنیز نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی اگر تم نے زبردستی کی، اور پھر میں نے وہ خط دیا۔ اب جیسے ہی میں نے وہ خط اس کنیز کو دیا تو وہ زار و قطار رونے لگی اور عمر بن یزید سے کہا کہ تم مجھے اس کے ہاتھ فروخت کر دو۔ اور پھر پہلے وہ یہ دھمکی دے رہی تھی کہ اگر تو نے میرے ساتھ کسی کے ساتھ زبردستی تو نے مجھے بیچ دیا تو میں مر جاؤں گی۔ اب پھر دھمکی دیتی ہے، اور اب کیا دھمکی دیتی ہے کہ اگر تو نے مجھے اس صاحب خط کے ہاتھ فروخت کرنے سے انکار کیا تو میں مر جاؤں گی، میں اپنی جان دے دوں گی۔
اب وہ عمر بن یزید جو ہے وہ بڑا پریشان ہے کہ ہر صورت میں تو نے جان دینی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ قیمت کیا ہے؟ بشر بن سلمان کہتا ہے جو قیمت تم کہتے ہو. کہا کہ قیمت وہی طے پائے گی جو میرے مولا آقا نے میرے حوالے کی تھی، جو میرے پاس ہے. تو اس نے جو قیمت لگائی وہ 220 دیناری تھی، اور بشر بن سلمان نے وہ تھیلی، جو زرد رنگ کی تھیلی میں جو سکے تھے، دینار تھے، وہ 220 ہی دینار تھے، وہ آپ نے عمر بن یزید کو دیے، اس برتا فروش کو دیے. اور پھر آپ نے ان سے کہا کہ آپ کے لیے سواری تیار ہے، آپ سواری میں بیٹھیں. اور میں نے بڑے اہتمام سے، بشر بن سلمان کہتے کہ میں نے بڑے اہتمام سے، بہت عزت و احترام سے پردے میں ان کو بٹھایا. اور جب وہ ہماری میں بیٹھ گئیں تو اس خط کو آنکھوں سے لگاتی جاتی تھیں، چومتی جاتی تھیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور میں انہیں لے کر جب بصرہ میں آیا اور ایک گھر میں ٹھہرایا تو ان کی بے قراری کا یہ عالم تھا کہ اس خط کو وہ کبھی آنکھوں سے لگاتی تھی، کبھی ہونٹوں سے لگاتی تھی، کبھی اپنے چہرے پہ ملتی تھی، کبھی ہاتھوں پہ ملتی تھی، کبھی سینے سے لگاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں. جب میں نے ان کی یہ بے اختیاری دیکھی تو میں نے کہا کہ آپ نے تو ابھی تک میرے مولا کو دیکھا بھی نہیں، تو ان کے خط کو پڑھ کر اتنی بے قرار اور مضطرب ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے آپ اس خط لکھنے والے کو جانتی ہیں، مگر یہاں سے تو ابھی سامرا بھی بہت دور ہے، آپ نے تو انہیں بالکل نہیں دیکھا، تو پھر آپ کیسے پہچان گئی ہیں؟ اور تب انہوں نے جواب دیا، اے اولاد انبیاء کی معرفت نہ رکھنے والے. یعنی تھوڑا سا وہ غصے میں آ گئیں اور کہا کہ غور سے سن، میں قیصر روم کے فرزند یوشع کی دختر ہوں، میرا نام ملیکہ ہے، میری ماں شمون وسیع حضرت عیسیٰ کے حواری کی اولاد میں سے ہے. یعنی ابھی میں نے آپ کو شروعی تقریر میں یہ کہا تھا کہ آپ جناب عیسیٰ کے وسیع شمون کی اولاد میں سے ہیں، یعنی آپ کی والدہ گرامی جناب نرجس خاتون کی. اور آپ پھر کہتی ہیں کہ تو اتنا حیران مت ہو، شہزادی ہے نا، اور شہزادی کا تو مزاج ہی اپنا جدا ہوتا ہے. کسی کی بات سننے کی تو اتنی ہمت ہی نہیں کسی کی کہ ان کے سامنے کوئی بلند آواز سے یا کوئی اعتراض پیش کر سکے. انہیں تو صرف اپنا کہا منوانے کی عادت ہوتی ہے. تو شہزادی ہیں، آپ نے کہا کہ اب میں تجھے اپنا حیرت انگیز واقعہ سناتی ہوں، جو تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس خط کی کیوں عزت کر رہی ہوں، اس خط کو کیوں پیار کر رہی ہوں، اس خط کو کیوں سینے سے لگا رہی ہوں. تو سن، جب میں 13 سال کی تھی تو میرے دادا قیصر روم نے اپنے بھائی کی اولاد میں سے ایک لڑکے کو میرے لیے منتخب کیا اور شادی کے انتظامات شروع کیے. اور میں اپنے دادا کی بہت پیاری تھی، محل میں اپنے کنیزوں کے ساتھ رہتی تھی، اور دادا کی تو صبح ہی نہیں ہوتی تھی جب تک وہ مجھے دیکھ نہیں لیتے تھے. میں اپنے دادا کی بہت پیاری پوتی تھی. تو آپ نے میرے باپ سے بھی یہ کہا تھا کہ اس کی شادی میں کروں گا. لڑکا منتخب کیا اور شادی کے انتظام شروع کر دیے. ظاہر ہے بادشاہ کی بیٹی کی شادی کے انتظام ہو رہے تھے، سارا محل سجایا جا رہا تھا، نوکرانیوں تک کے نئے کپڑے بن رہے تھے، دلہن کی سجاوٹ کے سامان ہو رہے تھے، لباس تیار ہو رہا تھا. اور جس دن شادی کا انتظام تھا تو ایک تخت جس کے اوپر ہیرے جواہرات لگے گئے تھے، وہ تخت اس نے دربار میں منگایا. اور پھر اپنے جناب نسل حواری، جو جیسے جناب عیسیٰ کے حواری ان کی جو نسل میں سے تھے، اور راہبوں میں سے 300 آدمی بلائے. اور پھر ارکان سلطنت کے 700 اشخاص
اور پھر لشکر والے اور فوجوں کے سپہ سالار، روم کے سرداروں اور نقیب اور قبائل جو بڑے بڑے تھے، ان کے قبیلوں کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو بلایا۔ اس طرح سے تقریباً 4000 افراد کو اس نے دربار میں بلایا، علاوہ اپنے خاندان کے لوگوں کے۔ اور وہ قیمتی تخت جس میں انواع و اقسام کے ہیرے و جواہرات جڑے ہوئے تھے، محل سے منگا کر ایک بلند جگہ پر سجایا۔ اس تخت میں 40 سیڑھیاں تھیں اور تخت میں 3000 سے زیادہ پائے تھے۔ 4000 عمرہ اور 300 راہب اس تخت پر بیٹھے۔ چاروں طرف ریشمی پردوں کے 12000 دروازے بنائے گئے، اور جو ستون لگائے گئے اس تخت کے اوپر، ان پہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے مجسمے اور تصاویر لگائی گئی۔ ہر طرف اس تخت کے چاروں طرف سونے کی صلیبیں لٹکی ہوئی تھیں۔ سب لوگ دربار میں آ چکے تھے، تو میرے دادا کا جو بھتیجا دولہا بن کر اس تخت پر چڑھنے لگا، تو جو راہب قطار سے کھڑے تھے ان کے ہاتھوں میں انجیل کے بہت سے نسخے کھلے ہوئے تھے، اور انہوں نے عقد پڑھنے کا یعنی نکاح پڑھنے کا ارادہ کیا، ان پوپ نے، پادریوں نے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنا پڑھنے کا ارادہ کیا، شروع کرنے کا ارادہ کیا نکاح، ایک دم سے تیز آندھی آئی اور ایک زلزلہ آیا، تخت ٹوٹ گیا، مجسمے ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگے، صلیبیں ایک ایک کر کر زمین پر گر کے ٹوٹ گئیں، اور وہ شہزادہ جس سے میری شادی ہونے والی تھی تخت سے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ راہبوں کے چہرے زرد ہو گئے، ظاہر ہے تخت ٹوٹ گیا، ہر ایک کو اپنا سنبھالنا بڑا مشکل تھا۔ ان کے جسموں میں لرزہ تھا، راہبوں کے، پادریوں کے۔ اور پھر پادریوں کے سردار نے کہا، اے بادشاہ روم، مجھے آپ اس شادی سے باز رکھیں، یہ دین عیسیٰ اور آسمانی مذہب کے زوال کی نشانی ہے، یہ بہت بڑی کوئی مصیبت کی نشانی ہے۔ جب یہ دیکھا تو دادا خاموش ہو گئے اور دربار سے سب لوگ چلے گئے، اور یہ ملائکہ بنت یشوع جو تھیں، انہوں نے اس وقت، کہتی ہیں کہ میرے دادا نے فعل بس سمجھ کر ارادہ بدل دیا۔ لیکن پھر دوسرے دن حکم دیا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میری شاید پوتی کا دل ٹوٹ گیا ہے، یہ لوگ اب اس کو شاید اچھا نہ سمجھیں، کیونکہ جس کی شادی میں ایسا ہنگامہ ہو جائے، نحوست آ جائے، تو لوگ اس کو پھر کس قسم کے الفاظ سے نوازتے ہیں۔ تو دادے کو محبت بہت تھی اس پوتی سے، انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، دوسرے دن پھر اسی طرح سے محل کو سجایا جائے، اسی طرح سے دربار کو سجایا جائے، اسی طرح حوارین کو بلایا جائے، پادریوں کو بلایا جائے، قبیلے والوں کو بلایا جائے، فوجیوں کو، لشکر والوں کو، اور اسی طریقے سے دوبارہ دربار سجایا گیا۔ سب کام اسی طرح ہوئے جیسے پہلے ہوئے تھے۔ اور کہا قیصر روم نے کہ میں اپنے چھوٹے بھتیجے سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، ممکن ہے کہ آج یہ نحوست ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے ملائکہ کو دلہن بنایا گیا، تیار ہو کے یہ اپنی کنیزوں کے ساتھ، اور بیٹھی ہیں کہ جناب قیصر روم نے کہا کہ اب دولہا کو لایا جائے، دولہا کو لایا گیا۔ اسی طرح سے اس تخت پہ جو جواہرات سے جڑا ہوا تخت تھا، ویسے ہی صلیبیں لٹکائی گئیں، ویسے ہی پردے لٹکائے گئے، ویسے ہی پادری اور راہب سب آ کے بیٹھے اور نکاح شروع ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے انجیل کھول کے نکاح پڑھنا شروع کر دیا تو ایک دم وہی تیز آندھی آئی، سارے پردے اڑ گئے، تخت ٹوٹ گیا، صلیبیں گر گئیں، اور پادریوں کے ہاتھ سے انجیلیں چھٹ گئیں۔
اور وہ اتنے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے بادشاہ سے بھی بات نہیں کی۔ سارا مجمع منتشر ہو گیا۔ بادشاہ روم وہاں سے غمگین اور اداس اٹھ کر اپنے قصر خاص میں چلا گیا، اور جو لوگوں سے کہہ دیا کہ مجھ سے کوئی ملاقات نہ کرے۔ شہزادی ملکہ فرماتی ہیں کہ میں بھی بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ جو یہ نحوست آئی ہے۔ ظاہر ہے تو میں لوگوں کی باتوں سے بھی پریشان تھی۔ میں اپنی خوابگاہ میں جا کر لیٹ گئی، اور میں نے اس رات ایک خواب دیکھا کہ جیسے آسمان پر ایک نور ہے، اور اس نور کی روشنی سے کوہ طور ایسا لگتا ہے جیسے کوہ طور کا سا گمان ہوتا ہے۔ آسمان کے دریچے صاف کھلے نظر آ رہے تھے مجھے۔ میں یہ صرف دیکھتی چلی جا رہی تھی کہ آسمان کے دروازے جیسے کھل رہے ہیں، اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی اماریاں اتر رہی ہیں، اور پھر مجھے ایسا لگا کہ جیسے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام اتر رہے ہیں، اور ان کے حواری اور میرے جد شمون بھی ان کے ساتھ ہیں، اور وہ میرے کمرے میں آ گئے، اور اس قدر وہ خوش ہیں، یہ خوشی ان کے چہرے سے ظاہر ہے۔ میں یہ کہتی ہوں میرے مولا، میرے خداوند کریم کو کتنی تیاریاں کی ہیں آپ نے اس رشتے کے لیے، کہ چوتھے آسمان سے آپ نے جناب عیسیٰ کو بھیجا ہے کہ جاؤ اور میرے نبی کے لال کے اس رشتے کو قبول کرو۔ عیسیٰ آج چوتھے آسمان سے نیچے زمین پر تشریف لائے ہیں، اور آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے حواری بھی ہیں اور جناب شمون بھی۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک دم کمرے میں روشنی روشنی ہے، اور ایک نور کی تصویر، ایسا لگ رہا تھا جیسے نور کی تصویر ہے۔ ایک بزرگ کمرے میں داخل ہوئے، جن کے سر پر امامہ تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی روشنی کا روشن تاج پہنا ہوا ہے۔ ان کے جسم کا سایہ نظر نہ آتا تھا، اونچا سا قد تھا، جبین کشادہ، رنگ خوبصورت، آنکھوں میں سرخ ڈورے، اور ساتھ میں ان کے فرشتے ادب سے سر خم کیے ہوئے دائیں بائیں میکائیل اور جبرائیل، اور ایک فرشتہ یہ صدا دیتا ہوا کہ یہ بشر نہیں، خیر البشر ہیں، یہ سید الانبیاء ہیں، یہ مسلمانوں کے نبی حضرت مصطفیٰ، اور یہ ان کے ساتھ ان کے داماد علی مرتضیٰ، اور ان کے ساتھ ان کے 11 فرزند ہیں۔ یہ تمام افراد بادشاہ روم کے محل میں جمع ہوئے، اور جب یہ کمرے میں داخل ہوئے اور جناب عیسیٰ نے جب آپ کو دیکھا، سید الانبیاء کو دیکھا، جناب عیسیٰ اٹھے، جناب شمعون اٹھے، نزدیک گئے، مصافحہ کیا، اور جس جگہ آپ بیٹھے تھے وہاں پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشکل کشا کو بٹھایا، اور آپ کے بیٹوں کو بٹھایا، اور پھر دونوں نے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ بھی خوش ہیں، اور پھر کہا کہ جناب عیسیٰ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا آنا کیسے ہوا؟ آپ نے کہا اے روح اللہ، میں آپ کے وسیع شمون کی لڑکی کا پیغام اپنے اس فرزند کے لیے لے کر آیا ہوں۔ دیکھیں، جناب ابراہیم کے بیٹے
اس ساق سے جناب شمون تک لے کر آیا ہوں، اور آپ نے اپنے بیٹے امام حسن عسکری کی جانب اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ تو یہ باتیں جناب ملیکہ کہتی میں دیکھ رہی تھی، تو میں نے اپنے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جن سے آپ باتیں کر رہے ہیں یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سید الانبیاء ہیں اور یہ ان کے سارے فرزند ہیں اور یہ ان کے داماد علی ہیں۔ تو انہوں نے آپ کا سب کو یعنی کہ سب کا تعارف آپ کو کروایا۔ حضرت عیسیٰ نے پھر مڑ کے شمون کی طرف دیکھا اور فرمایا، لو شمون، آج تمہیں ایک شرف اور حاصل ہو گیا۔ آج تم اپنے آپ کو اپنے خاندان کو آل محمد کے خاندان سے نسبت دے لو۔ ان کی زبان خدا کلام ہے، یہ جو پیغام دیں وہ خدا کا پیغام ہے، اور واقعی تو خدا کا ہی پیغام تھا کہ جناب رسول خدا اور جناب عیسیٰ کا اس دنیا میں دوبارہ سے تشریف لانا۔ شمون نے عرض کی، آپ کے سامنے میں کیا بول سکتا ہوں، جو آپ کی مرضی، لیکن مجھے تو یہ رشتہ منظور ہے۔ میری بیٹی اس گھر کی کنیزی میں جائے میرے لیے باعث فخر ہے۔ یہ سن کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور پھر وہیں جو دربار میں محل کے دربار میں جو شادی کے لیے تخت لگایا گیا تھا، جو تیاریاں کی گئی تھیں، اسی جگہ پر نورانی ممبر لگا، اور جناب محمد مصطفیٰ اس نورانی ممبر پر تشریف لے گئے، جہاں پر 2 دفعہ تخت گرا تھا، صلیبیں ٹوٹی تھیں، دروازے ٹوٹے تھے، اور پادریوں کے ہاتھ سے انجیل چھٹ گئی تھی۔ اسی جگہ پر وہ نورانی ممبر لگا، اور جناب محمد مصطفیٰ تشریف لے گئے۔ انہوں نے حمد الہی کرنے کے بعد فرمایا کہ ذات کردگار ہر رزق اور حسد سے بری ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس سے کسی کا رشتہ نہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے۔ اور جناب عیسیٰ کے سامنے آپ فرما رہے ہیں، اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، صدقتا یا رسول اللہ۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مباہلہ یاد ہے نا، کہ مباہلے میں حضرت کے سامنے جو یہ مباہلہ ہوا تھا، اس میں یہی بات انہوں نے کی تھی نا۔ اور آج جناب عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بے شک خداوند کریم کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں، صدقتا یا رسول اللہ۔ اور پھر جب آپ نے خطبہ پڑھ لیا اور آپ نے اپنی بھی تعریف کی، اپنی اولاد کی، اس کے بعد انہوں نے آپ کا عقد اپنے فرزند امام حسن عسکری سے پڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ اور ان کے حواری اس نکاح کے گواہ بن گئے، جناب ملیکہ کی طرف سے اور جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے جناب رسول خدا مولا علی، اور 10 امام بن گئے، گواہ بن گئے نکاح کے۔ نکاح ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں جناب ملیکہ کہ بس پھر میری ایک دم آنکھ کھل گئی، اور جب میں اس خواب سے بیدار ہوئی تو ڈری کہ اگر یہ خواب میں اپنے باپ کو یا اپنے دادا کو بیان کرتی ہوں تو وہ مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے، اس لیے میں خاموش رہی۔ دیکھیں ان کی عقل کا یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس بات سے، یہ ایک خاتون کی عقل کی سب سے بڑی بنیاد ہوتی ہے کہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کس بات سے بات بگڑ جائے گی اور کس بات سے بات سنور جائے گی۔ یہ بھی ایک خاتون کی
عقل کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور جو میری بی بی ملیکہ نے یہاں پر دیا۔ حالانکہ آپ ابھی بہت چھوٹی ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب میں اس خواب سے بیدار ہوئی تو میں ڈر کے کہ اگر میں یہ خواب اپنے باپ اور دادا سے بیان کرتی ہوں تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور شاید وہ مجھے زندہ ہی نہ چھوڑے، اس لیے انہوں نے یہ خواب کسی پر ظاہر ہی نہیں کیا۔ مگر میرے مولا امام حسن عسکری اتنے حسین اور جمیل اور خوبصورت لگ رہے تھے دولہا بنے ہوئے کہ بی بی کے دل میں ان کی محبت رچ بس گئی۔ اور پھر آپ اس محل میں تو رہ رہی تھیں لیکن بہت پریشان رہنے لگی تھیں، اور پھر آپ نے خواب کے 14 دنوں کے بعد آپ نے پھر خواب دیکھا اسی طریقے سے۔ آپ بہت پریشان رہتی تھیں، غمگین رہتی تھیں، اداس رہتی تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی اپنی بات کسی کو بتا نہ سکے اور خاموش رہے تو گھبرایا بھی رہتا ہے، پریشان بھی رہتا ہے۔ اور اسی پریشانی میں وہ کہتی ہیں کہ میں ایک دن رات کو سو گئی ہوں اور امام حسن عسکری کو یاد کرتے ہوئے، اس تمام منظر کو یاد کرتے ہوئے میں سو گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ پھر ایک نور جلوہ گر ہوا، اور میں نے دیکھا کہ حضرت مریم بنت عمران، حضرت سارہ، حضرت آسیہ تشریف لائی ہیں، اور وہ میرے پاس آئیں اور میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ آپ ابھی اس کمرے میں بیٹھی تھیں کہ پھر کمرے میں اسی طریقے سے روشنی ہوئی، اور ایک معصومہ جن کے چہرے سے نور ظاہر تھا اور جن کے ساتھ اور بیبیاں بھی تھیں، وہ معصومہ جب کمرے میں داخل ہوئیں، جنہوں نے سیاہ رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور ان کا نور اس طرح پھیل رہا تھا جیسے اندھیری رات میں مہر درخشاں نے روشنی کی ہوئی ہو، اور ان کے کانوں میں یاقوت سرخ کے گوشوارے تھے، اور جب ان گوشواروں کو جنبش ہوتی تھی تو ان کے سبز اور سرخ ایسا لگتا تھا جیسے سمندر کی لہریں ہوں۔ ان کا سن مبارک تقریباً 18 سال کے قریب، لیکن ان کی بزرگی، شان اور مرتبہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ بڑے کسی سردار کی بیٹی ہیں۔ جناب مریم نے جب آپ کو دیکھا تو آپ نے مجھ سے قریب ہو کر فرمایا، یہ نبی آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہیں، یہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، اور ان کے ساتھ 1000 حوران جنت ہیں۔ یہ تمہارے شوہر امام حسن عسکری علیہ السلام کی مادر گرامی ہے۔ میں یہ سن کے بہت خوش ہوئی، اور میں نے جا کر انہیں سلام کیا اور زار و قطار میں رونے لگی۔ جناب ملکہ کہتی ہیں کہ مجھے امام حسن عسکری بہت یاد آتے تھے، اور پھر میں نے جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین سے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام میرے پاس نہیں آتے ہیں، حالانکہ میرا اور ان کا عقد ہو چکا ہے، نکاح ہو چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب تک تم کلمہ طیبہ نہ پڑھو گی وہ نہیں آئیں گے۔ اگر تم اللہ اور حضرت عیسیٰ و حضرت مریم کی خوشنودی چاہتی ہو اور یہ چاہتی ہو کہ میرا فرزند تم سے ملاقات کرے تو پہلے کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا میں تیار ہوں، جناب ملکہ نے کہا میں تیار ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور جیسے ہی جناب ملکہ فرماتی ہیں میں نے کلمہ پڑھا تو جناب سیدہ نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا میرا دل خوش ہو گیا، اور اب تم میرے فرزند کی زیارت کر سکتی ہو، کیونکہ نکاح تو ہو سکتا ہے جب وہ نکاح ہوا تھا بے شک، لیکن تم نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا۔
جناب ملیکہ کہتی ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوئی تو کلمہ طیبہ میری زبان پر تھا اور مجھے یقین تھا کہ میں اب جلد شہزادے حسن عسکری سے ملوں گی۔ لیکن آپ فرماتی ہیں کہ ابھی امام حسن عسکری میرے پاس نہیں آئے تھے، تو مجھے ان کی یاد میں زار و قطار روتی رہی اور میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ مجھ سے کھانا ہی نہیں کھایا جاتا تھا، میں ہر وقت ان کو یاد کرتی تھی اور میں شدید بیمار پڑ گئی۔ شہروں کے جو بھی شہر کے آس پاس کے طبیب تھے، حکیم تھے، ڈاکٹر تھے، جو بھی تھے اس وقت کے، میرے دادا بہت سخت مجھ سے پیار کرتے تھے اور وہ بہت سخت پریشان بھی ہو گئے میری بیماری کو دیکھ کے۔ میرے دادا نے علاج کرایا مگر میں کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا، میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ جب میرے دادا میری صحت سے مایوس ہو گئے تو مجھ سے کہا کہ اے میری پیاری بیٹی، تیرے دل میں اگر کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا، تاکہ میں اس دنیا میں تیرے صحت کے لیے کوئی سامان کروں، کچھ تو بتا مجھے، تو کیا چاہتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی صحت اور مرض سے نجات کا دروازہ میں اب ہر طرف سے بند پا رہی ہوں، لیکن ایک مجھے امید ہے۔ تو دادا نے کہا کہ کیا امید ہے؟ کہا اگر آپ مسلمان قیدیوں کو قید سے آزاد کر دیں تو مجھے امید ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم بنت عمران مجھے صحت عطا فرما دیں گے۔ کہتے ہیں کہ میرے دادا بہت خوش ہوئے اور انہوں نے قیدیوں کو رہا کر دیا جو مسلمان قیدی تھے۔ تو جیسے ہی کہتے ہیں مسلمان قیدی آزاد ہوئے، مجھے اپنے جسم میں صحت کے آثار محسوس ہوئے اور میں کچھ غذا کھانے لگی۔ یہ دیکھ کر میرے دادا کو بہت خوشی ہوئی اور وہ جو قیدی تھے ان کے اوپر اور بھی رحم و کرم کرنے لگے، انہیں عزت دینے لگے کہ ان قیدیوں کی رہائی کی وجہ سے میری پوتی کچھ کھانے پینے لگی ہے، اس کی صحت بہتر ہوئی ہے۔ جناب فاطمہ تو زہرا سیدہ تو نساء العالمین نے یہ فرمایا تھا کہ اب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب میرا بیٹا تم سے ملنے کے لیے ضرور آئے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے دوسرے یا تیسرے دن میں نے ان کو خواب میں دیکھا، 20 سال کے خوبصورت جوان کو، لمبا قد ہے، آنکھوں میں ایسے ہے جیسے موتی بھرے ہوئے ہوں، رخسار پر آپ کے بھی ایک دل ہے، خوش رنگ کبا پہنے ہیں، کیونکہ یہ تو سارے کے سارے محمد ہیں، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ جیسے حسین میرے رسول ہیں ویسے ہی حسین یہ ہیں، جیسے خوبصورت یہ ہیں، جیسے ملاحت رسول کے چہرے میں ہے وہی ملاحت ان کے چہرے میں ہے، جیسے رسول کی آنکھیں ہیں مذاق البصر ویسے ہی ان کی آنکھیں ہیں، چہرہ رشک آفتاب ہے۔ اور جب آپ آئے تو آپ کہتے ہیں کہ میں حیا کے سبب بول نہ سکی اور وہ خود ہی بولے کہ میں امام علی نقی کا فرزند حسن عسکری ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ میرے پاس نہیں آئے، اب تو میں نے کلمہ طیبہ بھی پڑھ لیا ہے، اب تو آپ میرے پاس آئیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں اب ہر شب تمہارے خواب میں آؤں گا، اب تم غم نہ کرو اور خداوند کریم جلد ہمیں ملا دے گا۔ تو پھر بشر بن سلمان کہتا ہے کہ آپ شہزادی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ میں قیصر روم کی پوتی ہوں، تو آپ پھر کیسے ان قیدیوں میں کیسے آ گئیں، کنیزوں میں کیسے آ گئیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بات بھی مجھے میرے آقا و مولا امام حسن عسکری نے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے دادا مسلمانوں سے جنگ کے لیے لشکر روانہ کریں گے اور اس لشکر کے پیچھے خود بھی چلے جائیں گے، تو تم چند کنیزوں کے ساتھ بھیس بدل کر اس لشکر کے ہمراہ ہو جانا، اور جب وہاں لڑائی ہو
تو جو مسلمان ہوں گے وہ تمہیں گرفتار کر لیں گے، اور جب تمہیں گرفتار کر لیں گے تو تمہیں لینے کے لیے پھر وہاں سے میرا ایک آدمی آ جائے گا۔ اور پھر میں نے ایسے ہی کیا، میں نے کنیزوں کا لباس پہنا اور میں کنیزوں کے ساتھ شامل ہو گئی، اور مجھے مسلمانوں نے پکڑ لیا، اور اس طریقے سے میں کشتی میں بیٹھ کر یہاں آئی۔ اور باقی جو کچھ ہوا وہ تمہارے مشاہدے میں تم نے دیکھ لیا ہے، یہ تمہاری اطلاع کے لیے میں نے بتا دیا ہے، ورنہ کسی اور کو معلوم ہوتا کہ میں بادشاہ روم کی دختر ہوں، پوتی ہوں، تو وہ مجھے ہو سکتا ہے واپس کر دیتے، اور مال غنیمت کے چکر میں۔ اور میں نے یہاں کسی کو بھی اپنا نام نہیں بتایا تھا، اس لیے کہ اگر میں کسی کو یہ نام بتا دیتی کہ میں شہزادی ہوں تو یہاں والے لوگ بھی غنیمت کی تقسیم میں نہ جانے کیا سلوک کرتے، اور میں اس لیے جس کسی نے بھی میرا نام پوچھا تو میں نے خود کو چھپانے کے لیے اپنا نام نرجس بتایا۔ اور جناب یہ نرجس اسلام کی بڑی خصوصیت ہے، اور اس پھول کے لیے، نرگس پھول کے لیے یہ کہ اس کی آنکھ ہوتی ہے، اس پھول کی بھی آنکھ ہوتی ہے، اتنا خوبصورت یہ پھول ہوتا ہے۔ بشر کا بیان ہے کہ میں نے بہت تعجب کیا، اور پھر یہ کہا کہ تم رومی خاتون ہو مگر تم مجھ سے عربی زبان میں گفتگو کر رہی ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ تو شہزادی نے فرمایا، ہاں میرے دادا کی تمنا تھی کہ میں دوسری زبانیں بھی سیکھوں، اور یہ میرے دادا کا پیار بھی تھا، اس لیے انہوں نے اپنی ایک ترجمان عورت کو مقرر کیا جو صبح اور شام آتی اور مجھے عربی بولنا سکھاتی تھی۔ اس طرح میری عربی زبان رواں اور مستحکم ہو گئی۔ اور یہ دیکھیں خداوند کریم کیسے تیاری کرواتا ہے کہ بی بی کو آنا ہی یہاں تھا، ظاہر عربی زبان میں قرآن بھی پڑھنا تھا، عربی والوں کے بیچ میں بھی رہنا تھا، عربی کی زوجہ بھی بننا تھا، عربی کی بہو بھی بننا تھا، اور عربی کی ماں بھی بننا تھا۔ تو خداوند کریم نے کس طریقے سے انتظام کیا کہ اس قیصر روم کے دماغ میں ڈالا کہ یہ اسے عربی زبان بھی سکھا دی جائے۔ بشر بن سلمان کا بیان ہے کہ میں جناب نرجس خاتون کو سامرا لایا، اور کتنا فاصلہ ہے بصرے سے سامرا، تقریباً 600 میل کا فاصلہ لگتا ہے۔ میری بیوی کتنی مشکل سے وہاں پہنچی ہوں گی، اور جب آپ سامرا پہنچی ہیں تو جناب بشر بن سلمان بہت خوش تھے کہ میں نے مولا کا بتایا ہوا کام پورا کر دیا ہے، اور رازداری کے ساتھ پورا کیا ہے، نہ وہاں کسی کو پتہ چلنا دیا ہے، نہ کسی اپنے ملنے والے کو بتایا ہے، نہ گھر والے کو بتایا ہے۔ آپ بی بی کو اماری میں لے کر سیدھے سامرا میں مولا کے گھر پہنچے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، مولا جس بی بی کو آپ نے لانے کے لیے کہا تھا وہ میں اس کو لے آیا ہوں۔ میرے مولا نقی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اور پھر جب جناب ملائکہ میرے مولا نقی علیہ السلام کے سامنے آئیں تو آپ ادب سے جھک گئیں۔ جناب نقی علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ نے اسلام کو اور نصرانیت کو کیسا پایا؟ تو بہت ادب سے جناب نرجس نے فرمایا، یا ابن رسول اللہ، جس چیز کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں اس کے بارے میں کیا عرض کروں؟ اور میرے مولا آپ کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے، اور پھر میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک عقل مند خاتون ہی جواب دے سکتی ہے کہ اپنے بزرگ، اپنے بڑے کے سامنے کیسے جواب دینا ہے، کہ آپ نے کتنے پیار سے کہا کہ جس چیز کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں اس کے بارے میں کیا عرض کروں۔
یعنی آپ بزرگ ہیں اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پھر میرے مولا نے کہا کہ میں تم پہ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا، میں تم سے صرف 2 باتیں کروں گا۔ میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، اگر تم چاہو تو یہ 10,000 دینار دو اور ہماری طرف سے تم آزاد ہو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک، دوسری کیا ہے؟ آپ بات مجھے بتانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے مجھے وہ بات بھی بتا دیجئے، کیونکہ بی بی امام حسن عسکری علیہ السلام کی مشتاق ہیں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دوسری ایک خوشخبری ہے، اور وہ ایسی خوشخبری ہے، وہ ایسی بشارت ہے جو تمہارے دل کو خوشیوں سے بھر دے گی۔ تو جناب نرجس نے کہا کہ پھر آپ 10,000 رہنے دیں اور مجھے وہ خوشخبری سنا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہاری شادی میرے فرزند حسن عسکری سے ہوگی، پھر تمہارے بطن سے خداوند کریم ایک ایسا بیٹا پیدا کرے گا جو مشرق و مغرب تک پوری دنیا کا مالک ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے لبریز ہوگی، بھری ہوئی ہوگی۔ وہ تمام ظلم و جور کو ختم کر دے گا اور عدل و انصاف پوری دنیا میں چھا جائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اور پھر جناب نرجس ابھی خاموش تھیں کہ آپ نے پھر کہا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کے وسیع شمون نے تمہارا عقد کس سے کیا ہے، تم جانتی ہو؟ جناب نرجس نے سر جھکا کے کہا آپ کے فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے، اور وہاں میں نے آپ کے جد نانا اور جد حضرت علی علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ جس سے تمہارا عقد پڑھایا گیا تھا، کیا تم ان کو پہچانتی ہو؟ جناب نرجس نے کہا جس وقت سے میں نے جناب فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، میں کسی شب بھی ان کی زیارت سے محروم نہیں رہی۔ اگر وہ میرے سامنے آئیں گے تو میں ان کو پہچان لوں گی۔ جناب نقی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اور آپ نے پھر اپنے غلام کافور سے کہا کہ جاؤ جلدی سے میری بہن حکیمہ خاتون کو بلا کر لاؤ۔ میں نے شروع میں کہا کہ جناب حکیمہ خاتون کو جیسے پھوپھیوں کو بھی اپنے بھتیجوں کی شادی کی بڑی تمنا ہوتی ہے، تو آپ کو بھی تھی۔ جاؤ جلدی سے حکیمہ خاتون کو بلا کر لاؤ۔ جناب حکیمہ خاتون تشریف لائیں تو آپ نے کہا حکیمہ بہن، آپ کو بہت تمنا تھی نا امام حسن عسکری کی شادی کی، تو میں تم سے کہتا تھا کہ جلد اس کی شادی ہوگی، تو لو آؤ، میں نے اس کی دلہن تلاش کر لی ہے اور یہ اس کی دلہن ہے۔ اب تم نے نرجس کو اپنے پاس رکھنا ہے، اس کی تعلیم و تربیت دینی ہے، کیونکہ یہ قائم آل محمد کی ماں ہے۔ تو جناب نرجس سے جناب ملکہ نے جن کا نام ملیکہ ہے، ان سے جناب حکیمہ خاتون نے ابھی بات نہیں کی تھی، لیکن جناب ملیکہ خاتون سمجھ گئیں کہ یہ جناب نقی کی بہن ہے تو عزت کے قابل بیوی ہیں، تو آپ فوراً اٹھی اور جناب حکیمہ کے نزدیک گئیں اور جھک کے بادب سلام کیا، اور جناب حکیمہ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی، آپ نے فوراً آپ کو سینے سے لگا لیا، آپ کے سر کے بالوں کا بوسہ دیا اور کہا بھائی نقی یہ بہت پیاری ہے۔ میرے مولا نے کہا بس میں نے یہ آپ کے سپرد کی ہے۔ تو کہا جناب حکیمہ خاتون نے کیا آپ شادی نہیں کریں گے؟ کہا نہیں، شادی ابھی نہیں کرنی، پہلے ان کو آپ امر بالمعروف
نہی المنکر کی تعلیم دیں، انہیں خاندان اہل بیت کے تہذیب و تمدن سکھائیں، انہیں بڑوں کا ادب، انہیں رشتوں کی پہچان سکھائیں۔ دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو رخصت کرتے وقت سسرال کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، یہ بھی بتانا چاہیے۔ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ رشتوں کی پہچان بھی کرانی چاہیے۔ کہا کہ ان کو جو تہذیب آل محمد ہے وہ بھی سکھائی جائے۔ اس کے بعد جب میں دیکھوں گا کہ یہ اس قابل ہو گئی ہیں تو پھر ان کا نکاح ہوگا۔ اور جناب حکیمہ خاتون نے آپ کی تربیت کرنی شروع کر دی اور آپ کو نرجس کہہ کے پکارتی تھی۔ نرجس جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پھول کا نام ہے، عربی میں اسے نرجس کہتے ہیں، فارسی میں اسے نرگس کہتے ہیں، اور یہ پھول دنیا میں ہر جگہ مشہور ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ پھول واحد ہے کہ جس کی آنکھ بھی ہوتی ہے۔ آپ روم کی شہزادی ہیں، آپ کا شجرہ جناب شمون سے یعنی انبیاء کرام سے آپ کا شجرہ ملتا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ آپ جناب اسحاق کی نسل سے ہیں۔ اور جناب حکیمہ خاتون نے آپ کی تربیت کرنی شروع کی۔ ایک دن جناب حسن عسکری علیہ السلام جناب حکیمہ خاتون کے گھر تشریف لائے، اور جناب ملکہ جو اب نرگس خاتون کہلاتی تھی کو دیکھا۔ جناب حکیمہ خاتون نے کہا بیٹا بہت غور سے دیکھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا نہیں پھوپھی اماں۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو جناب حکیمہ خاتون نے اپنے بھائی سے کہا کہ اب جناب نرجس خاتون تمام دینی علوم سے واقف ہو چکی ہیں، تمام جو بھی اہل بیت کے اصول ہیں ان کو جان چکی ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اب آپ حسن عسکری کی شادی جناب نرگس خاتون سے کر دیں۔ جناب نرجس خاتون کا جو عقد جناب رسول خدا نے کیا تھا وہی عقد دوبارہ سے ہوا۔ جناب حکیمہ خاتون نے بی بی نرگس خاتون کو دلہن بنایا، تیار کیا، اور جناب نقی علیہ السلام نے نکاح پڑھا۔ میری بیوی کی فضیلت اتنی ہے کہ یہ ایک روم کی شہزادی ہیں، اور مفاتل جنان میں آپ کی زیارت ہے جو کہ اس طرح سے لکھا ہے کہ سلام ہو اس پر جو راضیہ تھی اور مرضیہ تھی، جو اپنے رب سے راضی تھی اور رب اس سے راضی تھا، جو عابدہ تھی جو زاہدہ تھی، اس پر سلام جو تقیہ تھی، سلام ہو آپ پر اے شبیہ مادر موسیٰ، اے دختر حواری عیسیٰ، سلام ہو آپ پر اے وہ ذات گرامی کہ جس کی صفت انجیل میں لکھی گئی اور جس کا پیغام نکاح روح الامین کے ذریعے بھیجا گیا، اور جس سے رشتہ داری قائم کرنے کی خواہش خود سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ اور سلام ہو آپ پر اور آپ کے شوہر نامدار امام حسن عسکری پہ اور آپ کے فرزند دل بند پر جو زمانے کا امام ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ تھیں۔ آپ نے محبت الہی میں تمام بلاؤں پر صبر کیا اور راز الہی کو محفوظ رکھا، اور حجت الہی کی حفاظت میں انتہائی حد تک تکلیفیں اٹھائیں۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا بیٹا دنیا کی آخری حجت ہے۔
میری بیوی نے واقعی بڑی مشکل اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی تھیں، کیونکہ امام نقی علیہ السلام کے زمانے میں یہ وقت تھا کہ جس وقت بھی چاہتے تھے لوگ چھان بین کرنے کے لیے سپاہی اندر داخل ہو جاتے تھے، اور میری بیوی نے وہ دور بھی دیکھا۔ تو آپ کی حفاظت کے لیے، کیونکہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ شادی ہو گئی ہے، یہ خبر تو ہو چکی تھی، تو چاہتے تھے کہ جناب نرجس کو ہی شہید کر دیا جائے، مار دیا جائے کسی طریقے سے بھی، تاکہ نہ وہ زندہ رہیں گے اور نہ وہ 12واں اس دنیا میں تشریف لائیں گے، 12ویں امام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو جس گھر میں آپ رہتے تھے وہاں نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس میں شاید 3 آدمیوں کے رہنے کی جگہ تھی۔ اس کمرے میں جناب نرجس خاتون کو رکھا گیا حفاظت کے لیے، اور اس کمرے میں جناب امام حسن عسکری تشریف لے جاتے تھے، جناب نقی علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے، اور جناب حکیمہ خاتون اور آپ کی ایک کنیز جس کا نام نسیم تھا، اور ایک غلام، لیکن وہ دروازے کے باہر ہی رہتا تھا اور جو کام کرنا آپ نے کہنا ہوتا تھا وہ کرتا تھا۔ لیکن اس طریقے سے آپ اس چھوٹے سے کمرے میں رہیں، کہاں وہ محل، کہاں وہ کمرے، کہاں وہ بستر، کہاں وہ نوکرانیاں، کچھ بھی نہ تھا، لیکن بڑے صبر و شکر سے میری بیوی رہیں، اور آپ ہمیشہ شکر خداوندی کرتی رہیں۔ اس پاک بیوی پہ لاکھوں سلام، اس رازیہ مرضیہ بیوی پہ لاکھوں سلام۔ یا امام زمانہ، آپ ہمارے ذکر کو قبول کر لیں، آپ کی والدہ گرامی کا ذکر ہے۔ اس پاک بیوی کے ذکر کے لیے تو پاک زبان ہی کر سکتی ہے، ہم گناہ گاروں کی زبان میں اتنی طاقت کہاں، ہمارے پاس وہ الفاظ کہاں کہ جس سے ہم آپ کی مادر گرامی کا ذکر کر سکیں، اتنی طاہر زبان کہاں کہ جس سے ہم آپ کی مادر گرامی کا ذکر کر سکیں۔ بس میرے مولا اس ذکر کو قبول کر لیجئے۔ آپ کی ماں کا ذکر ہے کہ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ماں وہ ہستی ہے کہ جو اگر ناراض ہو جائے تو ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اے میرے مولا، آج آپ اپنی ماں کے صدقے میں میری ماں کو بھی بخش دینا، ان کی قبر کو نور محمد سے منور کر دینا، اور جو مومن اور مومنات چلے گئے ہیں اس دنیا سے، اے میرے مولا ان کی قبر کو بھی نور محمد سے منور کر دینا۔ اے میرے مولا اس وقت کے صدقے اپنی ماں پاک نرجس خاتون کے صدقے میں میرے مولا میرے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بھی بخشش معاف کر دینا، کروا دینا میرے مولا۔ وقت آخر آپ میرے پاس ضرور تشریف لائیے گا میرے مولا، قبر میں، برزخ میں، اے میرے مولا محشر میں، اس وقت کے صدقے ضرور مدد فرمائیے گا۔ آپ کو آپ کی ماں کی ذکر کے صدقے سے میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کریں، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کریں، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دیں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دیں۔ اے میرے مولا ہماری سب کی دعاؤں کو قبول کر لینا۔ اے میرے مولا روز محشر میں پیاس کی شدت اور پاک زہرا کی اے میرے مولا چادر کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے مولا ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے میرے خداوند کریم امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل